أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ولا تنکحوا نہ نکاح کرو ما نکح ان عورتوں سے کہ نکاح کیا ان سے آباؤکم تمہارے باپ دادا نے من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلم مگر وہ جو ہو چکا انہو کان فاحشہ بے شک یہ ہے بے حیائی کا کام و مقتا اور ناپسندیدہ وساء سبیلا اور برا ہے راستہ یہ حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں وبنات الاخت اور بہنوں کی بیٹیاں وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری وہ مائیں اللاتي أرضعنكم وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں من الرضاعة جو دودھ پیتی بہنیں ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری وہ لڑکیاں اللاتي فی حجورکم وہ جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں من نسائکم وہ تمہاری ان عورتوں سے ہیں اللاتي دخلتم بہن وہ جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو فإن لم تکونوا پھر اگر وہ عورتیں ایسی ہوں لم تکونوا کہ نہ تم نے دخلتم بہن نہ ہم بستری کی ہو ان سے فلا جناح علیکم تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں وحلائل ابنائکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہارے صلبی حقیقی ہیں وان تجمعوا اور حرام ہے یہ کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو الا ما قد سلف مگر وہ جو تحقیق گزر گیا ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ ہیں بخشنے والے مہربان۔ اب رشتوں میں جو حرام رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ان کا ذکر ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک حقیقی دین ہے اور پوری دنیا کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو
یہ دین عطا فرمایا جو انسان، جو مخلوق اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کے کچھ قاعدے، ضابطے اور اصول دیے تاکہ ان کی زندگیاں پاک اور ستھری ہوں، حیوانوں جیسی زندگیاں ان کی نہ ہوں۔ تو اس کے لیے حلال حرام کی کچھ چیزوں کا تعین فرمایا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ پہلے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے باپ نے جوان کسی لڑکی سے شادی کی تو اس کا باپ فوت ہو گیا تو وہ اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، لڑکا اپنے باپ کی بیوی سے۔ وہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن اس کے باپ کی وہ بیوی رہ چکی ہے تو اس سے نکاح کر لیتے تھے، اس کو برا نہیں سمجھتے تھے دور جاہلیت میں۔ تو اس سے منع فرمایا کہ جو تمہارے باپ کی بیوی رہ گئی یا تمہارے دادا کی بیوی بنی اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تم پہ حرام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، اس عورت سے کہ نکاح کیا اس سے آباؤکم تمہارے باپوں نے، باپ اس کا باپ دادا، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو تحقیق گزر چکا، یعنی اس سے پہلے اگر کسی نے یہ کسب کیا، کرتوت کیا تو اب توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کو معافی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اس کے بعد اب جب اسلام آ گیا، اس کے احکام آ گئے تو اب کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے انہ کان فاحشہ، یہ بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، بے شرمی اور بغیرتی کا کام ہے کہ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے، وہ مقتا، اور رب کی ناراضگی کا یہ کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ جو حجاز کا ایک کنارے کا علاقہ تھا، ہجر کا علاقہ، وہاں کسی شخص نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ذکر آتا ہے کہ دو بہنوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ دو بہنیں اکٹھی نکاح میں رکھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اس علاقے کے گورنر کو کہ اس آدمی کو پکڑو اور اس کو اس عمل سے روک دو، قانوناً اس کو اجازت نہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، لیکن اسلامی حکومت میں، اسلامی خلافت میں رہتے ہوئے اس کو ایسی بے حیائی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو چونکہ پرانے وقتوں میں ایرانیوں کا بھی یہی مذہب تھا کہ وہ دو بہنوں کو اکٹھا رکھ لیتے تھے اور بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے، ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اور اسی طرح جو ایرانیوں کا مذہب پارسی ہے آتش پرستی کا، آج بھی ان کے ہاں بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ان کے ہاں یہ چلتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان چیزوں سے روکا اور اس کو حرام قرار دیا، فرمایا بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور ناراضگی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بری راہ ہے، برا طور طریقہ ہے ایسا عمل کرنا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، حقیقی ماں ہو یا رضائی ماں ہو، کہ اس نے صرف اس عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ رضائی ماں کہلاتی ہے، اگرچہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن اس کا دودھ پی لیا، 2 گھونٹ بھی پی لیا تو وہ اس کی ماں بن گئی۔ اور اسی طرح حقیقی ماں نہیں ہے، اس کے والد نے اس عورت سے نکاح کیا تو وہ بھی اس کی ماں ہے، جیسے پچھلے آیت میں گزرا۔ تو فرمایا کہ جس بھی حیثیت میں کوئی عورت تمہاری ماں بنی ہے
تو وہ تم پہ حرام ہے، کبھی تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور ایسے ہی تمہاری بیٹیاں بھی تم پہ حرام ہے، کوئی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسے دنیا میں بے وقوف آج بھی موجود ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے یورپ کے کسی علاقے کی یہ خبر تھی، وہاں کسی لڑکے نے اپنی ماں سے نکاح کیا، باپ فوت ہو گیا تو اس کی ماں سے اس نے نکاح کر لیا۔ اس نے کہا ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اور یہ کسی نے صحافی نے شاید اس سے سوال کیا کہ یہ کیسے تمہاری بیوی بن، یہ تو تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا یہ میری ماں بھی ہے اور یہ میری بیوی بھی ہے، ایک ہی وقت میں وہ ماں بھی ہے بیوی بھی ہے۔ ایسے بھی خبیث النفس لوگ موجود ہیں۔ تو ماں نے بھی اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے یہ میرا شوہر ہے، بیٹے نے بھی قبول کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو فرمایا یہ تم پہ اللہ نے حرام کر دیا۔ وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں بھی تم پہ حرام۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں وہ بھی تم پہ حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں۔ بہنیں وہ پہلے میں نے کچھ دن یہ اس میں شاید یہ میراث کے مسئلے بتایا تھا کہ 3 رشتے ہوتے ہیں بہنوں کے، 3 قسم کے یہ رشتے بہن بھائی کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دونوں کا ماں باپ ایک ہی ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں عینی کہا جاتا ہے، دونوں کے ماں باپ ایک ہوں۔ اور اگر صرف باپ شریک ہوں، مائیں الگ الگ ہوں، تو ایسے رشتے کو بہن بھائی کو اللاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اور اگر باپ الگ الگ ہوں اور ماں ایک ہو تو اس بہن بھائی کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں صورتوں میں جو بھی صورت کی تمہاری بہن ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ، جس بھی رشتے کے لحاظ سے وہ تمہاری بہن ہے، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی وہ پھوپھی تمہارے باپ کی حقیقی بہن ہے کہ تمہارے والد اور اس پھوپھی کے ماں باپ دونوں ایک ہیں، یا صرف وہ باپ شریک ہیں، یا وہ صرف ماں شریک ہیں، تمہارا والد اور وہ تمہاری پھوپھی، جس بھی لحاظ کا باپ سے اس کا رشتہ ہے وہ پھوپھیاں تم پہ حرام ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اسی طرح خالوں میں وہ تینوں نسبتیں، تمہاری والدہ کی بہن، تمہاری والدہ اور ان کی وہ بہن خالہ تمہاری، ان دونوں کے وہی تینوں کہ وہ عینی رشتے میں بہنیں ہوں دونوں، یا اللاتی دونوں بہنیں ہوں، یا اخیافی ہوں، جس بھی لحاظ سے ہوں تو تمہاری خالہ تم پہ حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور اسی طرح بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجیاں، اور یہ بھائی تمہارا کس لحاظ سے ہو، عینی ہو، اللاتی ہو یا اخیافی ہو، تینوں صورتوں میں اس کی بیٹی تم پہ حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہنوں کی بیٹی یعنی بھانجیاں، اس بہن کا بھی تینوں رشتوں میں، تینوں حیثیتوں میں جو بھی حیثیت ہو، عینی ہو، اللاتی ہو یا اخیافی ہو، ان بہنوں کی بیٹیاں بھی، بھانجیاں تم پہ حرام۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے صرف تمہیں دودھ پلایا ہے، ہیں تمہاری سگی مائیں نہیں ہیں، تم ان سے پیدا نہیں ہوئے لیکن صرف انہوں نے دودھ پلایا تمہیں، وہ تمہاری ماں ہے اور یہ بھی تم پہ حرام ہے۔ یہ ماں اس کی کسی حیثیت سے ہو کہ وہ باپ کے نکاح میں تھی تو اس نے اس کو دودھ پلایا، اس حیثیت سے ماں، یا کوئی بھی عورت تھی اور اس نے اس کو دودھ پلا دیا، اور دودھ پینا اس عمر میں یہ رشتہ ثابت کرتا ہے جو عمر دودھ پینے کی ہوتی ہے، یعنی بچہ 2 سال کی عمر میں کسی بھی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے۔ اب اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے اس لڑکی کے وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں، یا لڑکے نے اس عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی عورت کی جو اولاد ہے وہ اس لڑکے کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اس عورت کے جو بہن بھائی ہیں وہ اس کے خالائیں اور ماموں بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقی رشتے کی طرح دودھ سے بھی رشتے بن جاتے ہیں۔ تو تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یہ بھی حرام۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے سے بہنیں بنی ہیں، یعنی رضائی بہنیں ہیں، اور یہ بہنیں
اس میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا یہ کہ لڑکے کی ماں تھی تو اس عورت نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا تو یہ دونوں اب بہن بھائی بن گئے، یا وہ عورت لڑکی کی ماں تھی تو اس لڑکے نے اس عورت کا دودھ پیا تو یہ دونوں بہن بھائی بن گئے، یا دونوں نے کسی ایسی عورت کا دودھ پیا جو دونوں کی ماں نہیں تھی، کوئی عام عورت تھی تو دونوں نے، لڑکے اور لڑکی نے ان کا دودھ پی لیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں اس عورت نے لڑکے کو دودھ پلایا، پھر سال 4 6 8 10 سال کے بعد یا کسی بھی وقت میں پھر اس نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا۔ اب یہ دونوں جن کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے دونوں بہن بھائی بن گئے اور ان کا سگے بہن بھائی جیسا رشتہ قائم ہو گیا۔ اب ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، مکہ معظمہ میں رہتے تھے، شادی ہو چکی تھی تو ایک دن ان کے گھر میں ایک عورت داخل ہوئی، شاید حبشی عورت تھی، اونچے لمبے قد والی، تو اس نے گھر میں داخل ہوتے جب ان دونوں کو، میاں بیوی کو دیکھا تو اس نے کہا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ حضرت عقبہ نے فرمایا ہاں یہ میری بیوی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، جب تم بچے تھے تو میں نے تو دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی، یہ کیا اس نے کہہ دیا؟ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ اسی وقت مدینہ منورہ میں حضور کے پاس تشریف لے گئے کہ جا کے حضور سے پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تو شہادتیں ہیں، لیکن چونکہ معاملہ شک میں پڑ گیا، اس عورت نے صاف تمہیں کہہ دیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، لہذا چونکہ شک آ گیا اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ اور تمہارا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے، احتیاط اسی میں ہے۔ لیکن جہاں یقینی بات ہو کہ کسی عورت نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو دودھ پلایا ہو اور دونوں اس کے اولاد میں سے نہیں ہیں لیکن دودھ انہوں نے پی لیا، خواہ وہ 2 گھونٹ اس نے پیے، یہ ہوتی غلطی ہے اور ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہت ایسے واقعات ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے لوگ پھر پریشان، پھر چھوڑتے نہیں ہیں وہ اور ساری زندگی حرام کاری کرتے رہتے ہیں اور سخت ترین جرم ہے اور یہ جرم اسلامی حکومت میں برداشت ہی نہیں ہو سکتا اور اس کو فوری طور پہ ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے، کوئی عورت حتی الوسع کسی بچے کو دودھ، جو اپنے بچے کے علاوہ کوئی بچہ ہو، دودھ نہ پلائے، خواہ وہ رو رہا ہو، جو بھی مسئلہ ہو، کسی کو دودھ نہ پلائے۔ اگر کسی کو مجبوری سے دودھ پلانا پڑے کہ اس بچے کی ماں نہیں ہے یا وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا یا اس کو دودھ جو وہ لگا ہوا ہے بازار کا لگا ہوا ہے کسی جگہ وہ میسر نہیں ہے اس وقت، اور اگر دودھ نہ دیا جائے تو بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو مجبوری سے کسی عورت کو دودھ کسی بچے کو پلانا پڑے تو وہ عورت اس کا چرچا کرے، مشہور کرے کہ فلاں بچے کو میں نے دودھ پلا دیا، تاکہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہو کہ فلاں بچے نے فلاں عورت کا دودھ پیا ہے، تو بعد میں جب یہ رشتے بڑے ہو جائیں تو اگر نکاح کی نوبت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے خبر ہو اور 2 بہن بھائیوں کا نکاح ہو جائے۔ تو اس لیے اس میں عورتوں کو خصوصی طور پہ احتیاط کرنا چاہیے، خامخواہ عام بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ تو فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، اور وہ تمہاری بہنیں جو دودھ پینے سے بہنیں بنی ہیں وہ بھی تم پہ حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربائب ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ جو عورت کی اولاد پہلے خامد سے ہو۔ مثلا ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کی پچھ لگ یعنی پہلے خامد سے بچی اس کے پاس آئی ہے اور اب وہ اس کے پاس پرورش پا رہی ہے، تو یہ بھی اس کی بیٹی ہے۔ اس مرد کا اگرچہ وہ اس کی بیٹی نہیں لیکن اس کی بیوی کی بیٹی ہے، لہٰذا وہ لڑکی اس پہ حرام ہے۔ مثلا اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد ہم بستری بھی ہوئی، اس کی بیٹی اب وہ اس عورت کو اس نے طلاق دے دی، جب وہ عورت فوت ہو گئی
جس سے اس کا نکاح ہوا، اب اس کی لڑکی جوان ہے، اس سے یہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح نہیں اس سے ہو سکتا۔ ہاں آگے اس کی صورت موجود ہے، فرمایا کہ وربائبکم، تمہاری وہ ربیبہ لڑکیاں، اللاتی وہ فی حجورکم جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، وہ تمہاری لڑکیاں بنی ہیں من نسائکم تمہاری ان بیویوں کی طرف سے، اللاتی دخلتم بہن وہ بیوی کے جس سے تم دخول کر چکے یعنی ہم بستری تمہاری ہو چکی ہے، اس لڑکی سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا اس بیوی کے مر جانے کے بعد یا اس کی طلاق کے بعد۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر اس عورت سے نکاح ہوا اور اس کے ساتھ پچھلے خامد سے لڑکی تھی، نکاح کے بعد ہم بستری نہیں ہوئی، مجامعت نہیں ہوئی، تو اس عورت کی وفات ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں جب اس مرد نے اس بیوی سے ہم بستری نہیں کی اور اس کی پچھلے خامد سے لڑکی ہے، اب اس صورت میں اس مرد کا اس لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اس صورت میں فلا جناح علیکم، پھر اگر دخول نہیں ہوا تو تم پہ اس لڑکی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وحلائل ابنائکم، اور وحلائل ابنائکم، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی بیٹے یعنی حقیقی بیٹے ہیں، منہ بولا بیٹا نہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور اپنی پھوپھی زاد ان کے نکاح میں دی حضرت زینب، لیکن نباہ نہ ہوا طلاق ہوگی تو حضور نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا تھا۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح یعنی اپنی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح تم پہ حرام کیا گیا ہے کہ تم اکٹھا کرو ایک ہی وقت میں بین الأختین، دو بہنوں کو، ایک ہی وقت میں دو بہنیں نکاح میں کو مرد لائے، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں ایک بہن نکاح میں تھی وہ فوت ہوگی یا اس کو طلاق ہوگی، اب دوسری بہن لا سکتا ہے، لیکن ایک ہی ٹائم پہ دو بہنیں اکٹھی ایک شخص کے نکاح میں یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، مگر تحقیق جو اس سے پہلے کسی نے ایسا کوئی جرم کر دیا تو اس کی رب سے معافی مانگ لے، ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔